السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو آج میں پھر ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ دوستو یہ قصہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں ایک پوزیٹیو چینج لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ پر آپ کے یقین کو مزید بڑھائے گا۔ دوستو قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مالک کریم بخیل عابد سے بے عمل سخی کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دوستو صدقہ خیرات کرنے سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ مالک کریم صرف نیت کو دیکھتا ہے، مال کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے جب بھی صدقہ خیرات کریں ہمیشہ وہی چیز تقسیم کیا کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ چلیں جی واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رستے میں ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں۔ جس جگہ آپ ٹھہرتے ہیں اس کے ساتھ ایک شخص کا باغ ہوتا ہے۔ اس باغ میں ایک سیاہ فام شخص کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہاں ایک بڑا ہی عجیب واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ اس غلام کو 3 روٹیاں دے جاتا ہے۔ جیسے وہ غلام روٹیاں کھانا شروع کر دیتا ہے، ایک کتا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس غلام کو تکنے لگتا ہے۔ اس غلام کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کتا بھوکا ہے۔ وہ کتے کے سامنے ایک روٹی ڈال دیتا ہے۔ وہ کتا روٹی کھا جاتا ہے، پھر غلام کو تکنے لگتا ہے۔ غلام اسے پھر دوسری روٹی بھی ڈال دیتا ہے۔ کتا دوسری روٹی بھی کھا جاتا ہے اور پھر غلام کو تکنے لگتا ہے۔ غلام تھوڑا سا مسکراتا ہے اور پھر تیسری روٹی بھی اسے ڈال دیتا ہے۔ وہ کتا تیسری روٹی بھی کھا جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے سخی دل انسان گزرے ہیں۔ آپ اس غلام کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے غلام، تجھے کھانے کے لیے صبح سے شام تک کتنی روٹیاں دی جاتی ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے، حضور مجھے 3 روٹیاں دی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے غلام، میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تم نے تمام کی تمام روٹیاں کتے کو کھلا دی۔ اب تم کیسے سارا دن گزارا کرو گے؟ وہ عرض کرتا ہے، حضور اب میں سارا دن بھوکا رہوں گا۔ اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں، تم نے ساری روٹیاں اس کتے کو کیوں کھلا دی؟ چلو ایک روٹی ڈال دیتے، باقی تم خود کھا لیتے، کتا کہیں اور سے کھا لیتا۔ پھر وہ عرض کرنے لگتا ہے، حضور بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتے بالکل نہیں ہوتے۔ کتا کسی اور علاقے سے آیا تھا، بیچارے اس امید سے آیا ہوگا کہ اس علاقے والے مجھے کچھ کھانے کو دیں گے۔ اگر میں اس کی امید کو توڑتا تو مجھے ہمیشہ افسوس رہنا تھا، اس لیے میں نے ساری کی ساری روٹیاں اسے کھلا دی۔ اگر میرے پاس کچھ اور بھی ہوتا نا تو میں اسے وہ بھی کھلا دیتا۔ میں تو ہر روز ہی کھانا کھاتا ہوں، اگر میں آج بھوکا رہ بھی گیا تو اس میں کیا ہوا؟ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ جس مالک نے مجھے آج کھانا دیا تھا وہ مجھے صبح بھی دے گا۔ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک اپنے نصیب کا لکھا ہوا کھا نہ لوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور دل ہی میں خیال کرتے ہیں کہ میں خود کو بڑا سخی سمجھتا تھا، یہ تو مجھ سے بازی لے گیا، مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ہاتھ پیغام بھجواتے ہیں اور اس باغ کے مالک کو بلواتے ہیں۔ جیسے ہی مالک آتا ہے تو اس کو پیشکش کرتے ہیں کہ سر میں یہ باغ خریدنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیچنا چاہیں تو۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں بیچ دوں گا اگر آپ اچھی قیمت ادا کریں گے۔ تو آپ ایک اچھی قیمت ادا کر دیتے ہیں، باغ کو بھی خرید لیتے ہیں اور اس غلام کو بھی خرید لیتے ہیں۔ معاملہ طے پا جانے کے بعد آپ اس غلام کو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ باغ خرید لیا ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس باغ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو غلام حیرانگی سے کہتا ہے کہ جی میں اب آزاد ہوں اور یہ باغ اور یہ سب درخت یہ سب میرے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں بالکل، اللہ کی رضا کے لیے میں سب کچھ تمہیں دے دیا اور تمہیں آزاد کر دیا، اب تم خود مختار ہو، جو مرضی چاہتے ہو کرو۔ تو آپ چلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آگے چلنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو روک کر کہتا ہے، حضور یہ سب میرا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے سارا باغ صدقہ کر دیا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ دوستو کوشش کیا کریں کہ لوگوں کے کام آیا کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کریں جہاں تک ممکن ہو، اور صدقہ خیرات صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کیا کریں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہی چیز ہمیشہ صدقہ کیا کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہو۔ انشاءاللہ عز و جل مالک کریم آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔